کچھ لوگ مختلف یا زیادہ اصل بننے کے خیال سے پرجوش ہو جاتے ہیں۔ تاریخ کی آغاز سے تقریباً ہر معاشرے میں کچھ افراد اپنے طرز زندگی، لباس، بالوں کے انداز یا بولنے کے مخصوص طریقے سے نمایاں ہونے اور توجہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے عوامی رد عمل بھی بھڑکایا ہے اور ساتھ ہی دلچسپی بھی اپنی طرف کھینچی ہے۔ حال کے سالوں میں مغربی معاشروں میں ایک غیر معمولی رجحان ابھرا ہے جو اپنے بلکہ عجیب طرز زندگی سے توجہ کھینچتا ہے۔ یہ ان افراد پر مشتمل ہے جو مشرقی ثقافت، عقائد اور فلسفوں کو اپنا کر توجہ حاصل کرنا چاہتے ہیں، جن میں سب سے اہم بدھ مت ہے۔ پوری دنیا میں، لیکن خاص طور پر امریکہ اور یورپ میں، کچھ افراد بدھ مت کی طرف متوجہ ہوئے ہیں۔ بنیادی طور پر اس مذہب میں وہ وہم پرستانہ، رازانہ اور خوفناک خصوصیات دیکھ کر جو وہ اس میں محسوس کرتے ہیں۔ عام طور پر جو لوگ بدھ مت اختیار کرتے ہیں وہ اس کے فلسفے کی منطق پر یقین رکھنے کی بجائے اس کے صوفیانہ ماحول سے متاثر ہو کر ایسا کرتے ہیں۔ وہ اس وہم پرستی کی طرف اس لیے کھینچے چلے آتے ہیں کیونکہ اسے ان کے سامنے اس طرح پیش کیا جاتا ہے کہ یہ ان کی عام زندگی میں ملنے والے کسی دوسرے فلسفے سے کہیں زیادہ مختلف اور خوفناک ہے۔ یہ ان کی عام زندگی میں ملنے والے کسی بھی دوسرے فلسفے سے کہیں زیادہ مختلف اور پراسرار ہے۔ مثال کے طور پر، بدھ مت کے وجود میں آنے کی کہانی انہیں ایک فینٹاسٹک صوفیانہ لیجنڈ کے طور پر سنائی جاتی ہے۔ بدھ مت کے بارے میں کتابیں اور فلمیں گوتم بدھ کو ایک عظیم راز کا سرچشمہ بتاتی ہیں۔ اسی طرح بدھ راہبوں کو رازوں اور پراسرار علم کا مالک ظاہر کیا جاتا ہے۔ وہ اپنے غیر ملکی لباس، منڈے ہوئے سر، عبادت کے انداز، پیچیدہ رسوم، رہائش گاہوں، مراقبے، یوگا اور دیگر ایسی عجیب مشقوں سے مغربی لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں۔ انہی وجوہات کی بنا پر بدھ مت ان لوگوں کے لیے ایک اہم ہتھیار بن جاتا ہے جو یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے معاشرے میں دوسروں سے مختلف ہیں، اور جو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ انہوں نے ایک قیمتی راز دریافت کر لیا ہے۔ اگر ایک عام شخص اچانک ایک دن اپنا سر منڈوا لے، چمکیلے رنگ کا لباس پہن لے اور درس دینا شروع کر دے، بدھ مت کا نظریہ صوفیانہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے جنہیں وہ پہلے کبھی نہیں بولتا تھا، یقیناً حیرت انگیز توجہ اپنی طرف کھینچے گا اور اسے اصل سمجھا جائے گا۔ متعدد مشہور شخصیات نے اسی مقصد کے لیے بدھ مت کو اپنایا ہے۔ وہ دوسروں سے مختلف نظر آنے کے لیے تبتی بدھ راہبوں کے لباس میں تقریریں کرتے ہیں، شاید اپنے عوام میں اور زیادہ مشہور ہونے کے لیے اپنی طرف توجہ مبذول کراتے ہیں۔ وہ بدھ راہبوں کے ہمراہ بدھ مت کے مندروں کا دورہ کرتے ہیں اور بدھ مت مذہب کی تبلیغ بھی کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پہلے ہی بدھ مت کے بارے میں کافی کچھ جان چکے ہوں اور تحریری اور بصری ذرائع دونوں کے ذریعے اس کا عمومی علم حاصل کر چکے ہوں۔ اس ویڈیو میں ہم بدھ مت کے وہم پرستانہ کردار کو قرآن کی روشنی میں جانچیں گے اور آپ کو اس وہم پرستانہ مذہب کے زیادہ گمراہ کن پہلوؤں کو واضح طور پر دکھائیں گے۔ جب ہم بدھ مت کی ظاہری شکل، اس کی مقدس کتابوں، عمومی عقائد اور عبادت کے انداز پر قرآن کی روشنی میں غور کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا بنیادی فلسفہ انتہائی گمراہ کن عقائد پر قائم ہے۔ بلا شبہ اس کی عبادت میں عجیب و غریب طریقے شامل ہیں جو اس کے پیروکاروں کو پتھر اور مٹی کے بتوں کی پرستش کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایک عقیدے کے طور پر بدھ مت منطق اور عقل کے خلاف ہے۔ جن ممالک نے اسے اپنایا ہے انہوں نے اسے اپنے خود کے شرکیہ خیالات، روایات اور مقامی رسم و رواج کے ساتھ ملا دیا ہے۔ اسے افسانوی قصوں اور گمراہ کن خیالات کے ساتھ جوڑتے ہوئے ایک بالکل بے معنی فلسفے میں تبدیل کر دیا ہے۔ جب اسے برہمنیت، ہندو مت، شنٹو مت اور دیگر مشرقی شرکیہ مذاہب کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے تو اس میں نئے شرک کا اضافہ ہو جاتا ہے جو بدھا کے غیر متنازع کردار کے ساتھ ملے جلے فلسفے اور گمراہ کرنے والے طریقوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ مختصر یہ کہ اس میں تمام قسم کے فلسفے اور شرک موجود ہیں جو صدیوں سے جڑے ہیں۔ بدھ مت نے ایک زیادہ تاریک شکل اختیار کر لی ہے۔ جو لوگ اس مذہب کو اس کے عقیدے کی بنا پر نہیں بلکہ مشرق بعید کے رازوں کی کشش یا محض اپنی طرف توجہ مبذول کرنے کے لیے اپناتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ بدھ مت میں گمراہ کن عقائد شامل ہیں جو انہیں خدا کے انکار، ہاتھ سے بنے ہوئے بتوں کو اس کا شریک ٹھہرانے اور وہم پرستی کی زندگی گزارنے پر مجبور کر سکتے ہیں۔ بدھ مت کے بے معنی پہلوؤں کو نظر انداز کرنا اور محض فیشن یا دوسروں کے دباؤ میں اسے اپنانا بڑے نقصان کا باعث بنے گا۔ جو لوگ بدھ مت کی طرف سے پروپیگنڈا کرتے ہیں وہ اکثر اسے نجات کا ذریعہ بتاتے ہیں،
جو لوگ مادیت پرست معاشرے کی سخت جھگڑالو ثقافت، اس کی پریشانیوں، بے چینیوں، جھگڑوں، بے رحم مقابلہ بازی، خود غرضی اور جھوٹ سے بچنے کے خواہاں ہیں، وہ بدھ مت کو ذہنی سکون، تحفظ، رواداری اور اطمینان بخش زندگی حاصل کرنے کا راستہ سمجھتے ہیں۔ لیکن بدھ مت در حقیقت ویسا عقیدہ نہیں ہے جیسا عام طور پر سمجھا جاتا ہے جو اطمینان لاتا ہو، بلکہ اس کے برعکس جو لوگ بدھ مت میں کھنستے ہیں وہ اکثر گہری مایوسی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ یہاں تک کہ معقول تعلیم اور جدید عالمی نظریے رکھنے والے افراد بھی ایسے افراد بن جاتے ہیں جنہیں بھیک مانگنے میں کوئی قباحت نظر نہیں آتی۔ اپنے ہاتھوں میں بھیک کے کٹورے لیے جو اپنی اگلی زندگیوں میں انسانوں کے چوہوں یا مویشیوں میں پیدا ہونے پر یقین رکھتے ہیں، اور جو پتھر تراشے یا کانسی کے ڈھالے ہوئے بتوں سے مدد کی توقع کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے بدھ مت کے گمراہ کن عقائد شدید نفسیاتی نقصان پہنچاتے ہیں۔ جہاں بدھ مت عام ہے یا جہاں بہت سے بدھ ہاب آباد ہوں، وہاں مایوسی اور افسردگی صاف نظر آتی ہے۔ اس کی ایک بنیادی وجہ بدھ مت کا اپنے پیروکاروں میں پیدا کی جانے والی کاہلی اور سستی ہے۔ چونکہ اس میں آخرت کے ابدی عقیدے کا فقدان ہے، اس لیے بدھ مت اپنے ماننے والوں کو بہتر بننے، خود کو ترقی دینے، اپنے ماحول کو خوبصورت بنانے یا ثقافتی ترقی کی طرف راغب نہیں کرتا۔ اسلام ہمیشہ اپنے پیروکاروں کو بہتر اور خوبصورت چیز کی تلاش اور اس پر عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ اسلام کی متحرک اخلاقی تعلیم لوگوں کو تحقیق اور سیکھنے، خود کو ترقی دینے اور اپنی برادریوں کے لیے مفید بننے کی تلقین کرتی ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت 35-28 میں اللہ فرماتا ہے، بس اس کے بندوں میں سے وہی علم رکھنے والے اس سے ڈرتے ہیں۔ اس دنیا میں حقیقی خوشی اور اطمینان پانے کا واحد راستہ ہر قسم کی مایوسی، بے چینی اور بے رحم برائی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ لوگ اپنے خالق اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں اور ایسی زندگی گزاریں جو اس کی رضا حاصل کرے۔ ہمارا رب زمین و آسمان کا حقیقی مالک اعلان کر چکا ہے کہ تمام لوگوں کے لیے نجات کا راستہ قرآن کو اپنانا ہے، جو سیدھے راستے کی رہنمائی کے طور پر نازل کیا گیا۔ قرآن میں 14:1 میں اللہ تصدیق فرماتا ہے، یہ وہ کتاب ہے جسے ہم نے تمہاری طرف اتارا ہے تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے تاریکیوں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جاؤ، زبردست اور قابل تعریف اللہ کے راستے پر۔ جو لوگ بدھ مت جیسے شرکی مذاہب پر یقین رکھتے ہیں، انہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ گمراہ کر دیے گئے ہیں۔ یہی اللہ تمہارا رب ہے، حق کا مالک، پھر حق کے بعد سوائے گمراہی کے اور کیا ہے؟ پھر تم کہاں بہکائے جاتے ہو؟ قرآن 10:32۔ اے میرے بندو جو ایمان لائے ہو، میری زمین بہت وسیع ہے، پس تم میری ہی عبادت کرتے رہو۔ تقریباً 2500 سال قبل بدھ مت شمال مشرقی ہندوستان میں ظاہر ہوا اور وقت گزرنے کے ساتھ اس نے سری لنکا، برما، تھائی لینڈ، لاؤس، کمبوڈیا، چین، جاپان، تبت، منگولیا، منچوریا، کوریا اور نیپال تک اپنا اثر پھیلا دیا۔ آج اس کے تقریباً 33 کروڑ پیروکار ہیں۔ بدھ مت کی تعریفات ہمیشہ مختلف رہی ہیں، جیسا کہ بدھ مت کے ماننے والے زندگی کے معنی کو سمجھتے ہیں۔ کچھ کے لیے بدھ مت ایک مذہب ہے، جبکہ دوسرے اسے فلسفے کی ایک فرقہ یا مکتب فکر سمجھتے ہیں۔ لیکن زندگی کے بارے میں اس کے نظریے اور تمام تر عملی طریقوں سے آخرکار یہ واضح ہوتا ہے کہ بدھ مت کا عقیدہ بت پرستی اور توہم پر مبنی ہے۔ چونکہ بدھ مت ایک ایسا ملحدانہ مذہب ہے جس میں خدا پر کوئی ایمان نہیں، اس لیے یہ فرشتوں، آخرت کی ہمیشہ کی زندگی، جہنم اور یوم حساب کے وجود سے بھی انکار کرتا ہے۔ بدھ کے بانی سدھارتھ گوتم کپیل وستو موجودہ نیپال کے شہر میں پیدا ہوئے اور 563 سے 483 قبل مسیح کے درمیان زندگی گزاری۔ اس وقت ہندوستان کا غالب مذہب برہمن مت تھا، جو آریائی حملہ آوروں کا مذہب تھا۔ آریاؤں کے سخت اور ناقابل شکست ذات پات کے نظام کے مطابق پورا معاشرہ 4 گروہوں میں تقسیم تھا، جن میں سے ہر ایک پھر ذیلی ذاتوں میں منقسم تھا۔ برہمن، بشکیتی، برمن پادری معاشرے کا سب سے اعلیٰ طبقہ بن گئے تھے اور انہوں نے کمتر درجے کے لوگوں پر بے رحمانہ ظلم ڈھائے۔ گوتم ایک دولت مند شہزادے شدھودن کے بیٹے کے طور پر پیدا ہوئے، جو کہ عالی خاندان ساکیا سے تعلق رکھتے تھے۔ اپنی جوانی آرام و آسائش میں گزارنے کے بعد گوتم نے 29 سال کی عمر میں محل چھوڑ دیا اور ایک باطنی تلاش شروع کی جو ان کی 80 سال کی عمر میں وفات تک جاری رہی۔ اپنی زندگی کے دوران انہوں نے کچھ اصول قائم کیے جو وقت گزرنے کے ساتھ بدلتے رہے، اور وہ نظریہ بن گئے جسے ہم آج بدھ مت کہتے ہیں۔